رمضان المبارک میں بیوی سے ہم بستری کے 20 متعدد ضروری آداب کون سے ہیں؟ کیا رمضان المبارک میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں بیوی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، کیا رمضان المبارک میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے، اور خاص کر جو لوگ شادی شدہ ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ بہت سے لوگ بیوی سے ہم بستری کرنے کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہم بستری کرنی چاہیے کیونکہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ سب کام نہیں کرنے چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں بیوی سے ہم بستری اس لیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر رمضان کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں اور اس سے حمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں بچہ ناقص پیدا ہوگا، یعنی بچہ لنگڑا، کانا، بہرا اس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، تو ان سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ جس طرح ہم لوگ سحری سے افطاری تک کھانے پینے اور غلط کام سے رکے رہتے ہیں، اسی طرح حالت روزہ میں بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے، یعنی دن کے وقت اس کام سے گریز کرنا چاہیے، لیکن روزہ افطار کرنے کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں رضامندی سے فرض روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیں تو دونوں کا روزہ بھی فاسد ہوا اور دونوں توبہ کریں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، پھر ان پر قضا اور کفارہ دونوں ہی لازم ہیں۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کے 20 متعدد ضروری آداب۔ نمبر 1، میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران بالکل برہنہ نہ ہوں بلکہ چادر وغیرہ اوڑھ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہوں۔ ننگے ہو کر بیوی سے ہم بستری کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، بیوی سے ہم بستری کے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائیں کیونکہ اس عمل سے گنگی اولاد پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 3، خاوند کو اگر احتلام ہوا ہو تو وہ بغیر غسل کیے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے کہ ایسا کرنے سے دیوانی یا بخیل اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 4، ہم بستری سے فراغت کے بعد میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ پیشاب کر لیں، نہیں تو کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، بیوی سے ہم بستری کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہ بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے کیونکہ ایسا کرنے سے اندھی اولاد پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، بیوی سے ہم بستری کے لیے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے کیونکہ اول شب معدہ غذا سے بھرا ہوا ہوتا ہے جس سے مردانہ قوت میں خاصی کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 7، بیوی سے جماع کے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ قبلے کی طرف منہ نہ ہو۔ نمبر 8، بیوی سے مجامعت اور قربت کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن یاد رہے کہ کام کے فوری بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھویا جائے کیونکہ اس سے بخار یا پھر عضو سکڑ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری سے فراغت کے بعد اپنے بدن کو نجاست سے دھو کر صاف کر لیں اور وضو کر لیں۔ بہتر ہے کہ جماع کے بعد جلد از جلد غسل کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری یا آخری شب ہے دوبارہ کام کا ارادہ ہو تو کم از کم وضو کر لینا چاہیے کیونکہ اس سے انسان شیطانی وسوسوں اور جنات کے شر فساد سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 10، بیوی سے ہم بستری کسی ایسی جگہ پر کی جائے جہاں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پردے میں چھپ کر بیوی سے کام نہیں کرتا
اس کے پاس سے فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور شرمشار ہوتے ہیں، البتہ شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے پہلے بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرنا مستحب ہے۔ اس لیے اگر عورت کی خواہش پوری نہ ہو سکی تو اس صورت میں عورت کو رنج ہوتا ہے اور عورت اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے، طبی لحاظ سے دماغی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، حیض و نفاس سے فراغت کے بعد بیوی سے مباشرت جائز ہے، البتہ حیض و نفاس کے ایام میں عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی کر بیٹھے تو توبہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 13، کسی خاوند کو 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے علیحدہ رہنے کا اختیار نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کی شہوت اس کی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ نمبر 14، اگر کسی شخص کی غیر محرم خوبصورت عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تاکہ شہوت ختم ہو جائے اور غیر عورت کی شہوت نہ رہے۔ اگر کوئی مرد شادی شدہ نہیں ہے یا اس کے پاس بیوی نہیں ہے، شہوت غالب آ جائے تو اللہ تعالی سے پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا اور مجھے اس شیطان سے بھی بچا جو کہ عورت کی شکل میں میرے سامنے آتا ہے۔ نمبر 15، کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی راز کی باتیں جو مرد اور عورت کے درمیان ہوئی ہوں اس کا اظہار غیروں پر کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی باتیں کرنے والا یا کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان عورت شیطان مرد سے راستے میں ملتے ہیں اور اپنی حاجت پوری کر کے چلے جاتے ہیں اور لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 16، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو فوراً حاضر ہونا چاہیے، خواہ وہ تندور پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ حاضر نہ ہو تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ نمبر 18، بیوی سے ہم بستری کی درست جگہ آگے والی شرمگاہ ہے، میاں بیوی جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 19، بیوی سے ہم بستری کرنے کا ایک اور اہم ادب یہ ہے کہ جب تک دونوں کو فراغت اور اطمینان نہ ہو جائے الگ نہ ہو۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا صحت کے اعتبار سے بھی مضر ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کی ایک ایسی حقیقت بھی ہے جو اکثر لوگوں سے چھپی رہتی ہے؟ ایک ایسا راز بھی ہے جسے جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے اور شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی بڑی بات آپ سے اب تک پوشیدہ تھی۔ ناظرین ذرا سوچیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات محض عبادت اور دعاؤں کے لیے نہیں بلکہ اس میں ایک ایسی حقیقت بھی پوشیدہ ہے جو آپ کی ازدواجی زندگی کو جنت بنا سکتی ہے، ایک ایسا عمل جسے اپنا کر نہ صرف آپ اپنی زندگی میں خوشحالی لا سکتے ہیں بلکہ روحانی اور جسمانی سکون بھی پا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے روزے اور 5 گانا نماز ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔